اچھا، آپ سب سے میرا بات یہ تھا کہ عید پہ آپ کو انشاءاللہ تحفہ دوں گا، ایک مددگار بیماری کے راستے دواؤں تک پہنچنے کا طریقہ. اب تو ہم دواؤں سے بیماریوں تک پہنچتے ہیں، جب الٹا راستہ اختیار کرتے ہیں تو پھر بڑی مشکل پڑتی ہے. جب ڈاکٹر صاحب اتنے نئے ہیں دیکھ لو، تو بیماری تو یہ یاد نہیں تھا کہ میں کس طرح ایسا دوا تک پہنچوں. بالکل وہ ایک چھوٹا سا کمپینڈیم ہوگا آپ سب کے لیے. ٹھیک ہے، جو چھوٹے چھوٹے نکات اس میں کوئی بھی بیماری ہو اس کے عنوان میں لگا دیے ہیں، اور اس میں ہمارے بلمی صاحب نے اور بشارت صاحب نے ساری محنت انہوں نے کی ہے. میں ان سے ڈکٹیٹ کرایا بیٹھ کے آرام سے، لیکن ایک رمضان کی مہینے میں مکمل کر لیا ماشاءاللہ. وہ اس لحاظ سے تو وعدہ پورا ہو گیا کہ مکمل ہو گیا ہے وہ، لیکن چھپنے میں کچھ وقت لگے گا. ابھی کتنے دن؟ کوئی بات نہیں، ایک ہفتے میں آپ کو دے دیں گے. میرا خیال ہے جو دوائیں اس میں نے لکھوائی ہیں ان دواؤں کا چھوٹا میٹیریل میڈیکا نوٹس جو ہیں ہمارے، یہ بھی شائع کر کے دے دیا جائے، اور ان سب دواؤں کا ایک اپنا بیکس، ایمرجنسی بیکس سب اپنے گھروں میں رکھ لیں. تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو پڑھ کے جہاں یہ پتہ لگے کہ ان دواؤں میں سے کون سی ہمارے کام کی ہیں، وہ میٹیریل میڈیکا میں وہ دیکھ لیں تو اس میں فوراً یہ جو ہے ڈسٹنکشن یعنی تمیز پیدا کرنے کے علامتیں موجود ہوں گی. تو روزمرہ کی گھر کی بیماریوں میں انشاءاللہ کوئی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ کچھ ایڈوانس بھی دے دی ہے میں نے، کینسر وغیرہ کی اور یوٹرین پرابلمز اور اسی طرح رومیٹزم کی کافی ڈسکشن آ گئی ہے. تو میرا خیال ہے اللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ آپ کو گھر بیٹھے اب اور ضرورت نہیں پڑے گی. پھر اگلا جو حصہ ہے وہ اس کے مطابق اس کے لیے بھی ایک چھوٹا ایک میٹیریل میڈیکا اور مزید دوائیں اس میں داخل کر دیں گے. تو میرا خیال 6 مہینے سال میں انشاءاللہ تمام دنیا کے مریضوں کے لیے جو دوسرے بھی فائدہ اٹھانا چاہیں بے نیازی ہو جائے گی ڈاکٹروں سے، سوائے ڈاکٹر نجیب صاحب کی یہ اس وقت تک وہیں تک بن چکی ہیں. مجھے تو بعض ایسے ڈاکٹروں کو بھی خط آیا جو سرجن تھے بڑے مشہور، اور بس انہوں نے بہت عمدہ خدمت کی ہے مریضوں کی، بہت اعلیٰ ہاتھ تھا، شفا تھی. پرسوں مجھے خط ملا ہے کہ آپ کے لیکچر سننے کی یہ مصیبت پائی ہے مجھے کہ ساری عمر کی کمائی ایلوپیتھی کی چھوڑ کے میں ہومیوپیتھ بن گیا. دوسرا ڈبہ اٹھ گیا سارے، اور ساتھیوں نے لکھا کہ فائدہ ہوتا ہے، کوئی پینسلین وغیرہ کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی اینٹی بایوٹکس کی. اور آپ کو اگر تکلیف بھی رہی ہو، اینٹی بایوٹک کی جو تکلیف ہے وہ زیادہ ہے، عجیب قسم کی خشکی سی بیماری میں پیدا کرتی ہے، اور بعد میں پھر پرون ہو جاتا ہے مریض دوبارہ اٹیکس کا، جو خود اپنے محنت سے کما کے بخار کو دفع کرے مریض، وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے طاقت کے لحاظ سے. ٹھیک ہے جی سر، شکریہ. تو آپ کو افسوس تو نہیں ہو رہا کہ میں نے ایسے عرض کی جیسے میں نے اینٹی بایوٹک کھائی نہیں، اللہ فضل سے اب ہے ابھی تھوڑا بہت، لیکن بڑا فرق ہے. ہاں ماشاء اللہ. لیکن ہے وہ پوری طرح چونکہ مجھے نہیں ہے، اس لیے آج کیا کرنا ہے. بات کام میں نے پچھلی دفعہ شاید شروع کرنے کا کہا تھا، یہ کیا تھا آپ کو یاد ہے کچھ؟ جی جی. اور چائنا شروع کرنی تھی. چائنا نوٹس کہاں گئے پھر میرے؟ چائنا پڑھائی تھی میرا ہے، پڑھائی تھی وہ چائنا ہو گئی، سمکونا ہو گئی، اور یہ چرانا کون کہتے نہیں ہے بتائیں. جانا ہوگا اس میں، اس کے نوٹس میں ان کو معلوم ہے یہ 31 جنوری کو ریلیز کرے گا. اچھا، اور اس کے بعد سپلیمنٹری یہ جو ہمارا مٹیریل میڈیکل تیار ہوگا اس میں وہ نوٹس آن لیکچرز آن مٹیریل میڈیکل ہیں. مٹیریل میڈیکل نہیں ہے. مٹیریل میڈیکل تو یہ جو میں بیان کر رہا ہوں
اس میں بہت ساری باتیں اور ہیں جو نوٹس میں ہیں نہیں. نوٹس تو کتابوں میں سے میں نے انورٹیڈ کامرز میں اٹھائے ہوئے ہیں تاکہ یاد رہ جائے. لیکن جو مٹیریل بنانے کا جب تیار ہو جائے گا تو پیس صاحب اور دوسرے جنہوں نے نوٹس اچھے لیے ہوئے ہیں ان کو دیکھ کر جو ایڈیشنل بعض کامنٹس ہیں جو اس میں نہیں آئے ہوئے وہ داخل کر دینے چاہیے. سمجھ گئے؟ ایک اور بات میں دیکھا تو معلوم ہے کہ اب تک آپ کو ناکنیٹ پڑھا نہ بدلنا پڑا ہے. حالانکہ یہ بہت ہی اہم بنیادی اور ابتدائی دوائیں ہیں جن کی لازمی ضرورت ہونی چاہیے, ہر وقت ضرورت رہ سکتی ہے. اور بہرکاب بعد میں آگے گزاری اس کی. ایکونائٹ یہ آپ کو اتنی دفعہ ویسے میں بیان کر چکا ہوں, ایکونائٹ کو نام دے چکا ہوں کہ اب تک احساس یہ ہوتا ہے جیسے پڑھا دیا ہو اور آپ کو بھی خیال ہوگا پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جو کہتا ہے بتائیں کیا کیا ہوتا ہے ایکونائٹ. سب سے زیادہ اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ جب بھی بچوں کو ذرا زکام لگنے لگ جاتا ہے میں وہ دے دیتی ہوں فوراً. جی اور اللہ کے فضل سے یہ پورا سیزن نہ گزر گیا ہے. ٹھیک ہے, دیکھو ڈاکٹر صاحب کو نہیں سمجھ آئی. یہ زکام کے لیے ہوتی ہے, بخار اتارنے کے لیے بھی ہوتی ہے. ہر مرض کے آغاز میں جب کبھی بیٹھ کے اس نے قبضہ نہ کیا ہو, جب ابتدائی علامتیں ہوتی ہیں اس میں ایکونائٹ چوٹی کی دوا ہے اور ریپیٹ کیا جائے تو بہت ہی افیکٹو ہے. اور جب کچھ مرض اور آگے بڑھ جائے تو بڑا ڈانا بھی آغاز ہی کی دوا ہے اور بہت افیکٹو ہے. بشارت صاحب کو کھانسی ہونے لگی تھی, بڑا ڈانا کھا گیا تھا, ہم ملا کے کھایا. پچھلے دنوں میرا بھی سخت گلا خراب تھا, لال سرخ ہو گیا تھا. میں نے کہا تھا اینٹی بایوٹک شروع کروں یا نہ کروں, تو میں نے جو ہے نا بیلاڈونا کی 3 گولیاں کھائیں اور اگلے دن میرا گلا ٹھیک ہو گیا. اب ان میں ناراض کیوں اس بات پہ میں شکوا کروں گا. نہیں مجھے بیلاڈونا کا اثر ہوا تو میں نے کہا یہ باقی بڑی اچھی دوا ہے. ماشاء اللہ. ایکونائٹ کی جو خاص بات ہے, ایک تو اس میں اچانک پن بیلاڈونا کا سب آ جاتا ہے, دوسرے اس میں خوف بہت ہے اور خوف کا اگر انتظار کریں کہ خوف ڈیولپ ہو تو پھر ایکونائٹ کے دوسرے فائدوں سے محروم رہ جائیں گے. اس لیے انتظار نہ کریں کیونکہ خوف ہو یا نہ ہو آغاز میں ایکونائٹ کام کرتی ہے. لیکن اگر کسی بیماری میں خوف کا عنصر نمایاں ہو تو پھر تو یہی دوا ہے آغاز میں, جبکہ بیماری پوری طرح کرونک نہ بنی ہو. ایکونائٹ کو پہچاننا ہو تو سلفر کو یاد رکھیں. سلفر کی جو علامتیں مستقل لمبی بیماریوں میں ملتی ہیں وہ عارضی اور تیزی کے ساتھ ایکونائٹ میں ملتی ہیں. سلفر کو ایکیوٹ بنا دیں اور اس میں خوف داخل کر دیں تو ایکونائٹ بن جاتا ہے. لیکن تمام تر نہیں. مثلا سلفر کو بھی سردی سے تکلیفیں ہوتی ہیں لیکن رفتار اس کی آہستہ ہوتی ہے. ایکونائٹ میں خشک سردی لگے تو تیز رفتاری سے بیماری بڑھتی ہے, ایک دم وائلنٹ افیکٹ ہوتا ہے. اور پھر ایکونائٹ میں بعض دفعہ مریض یہ بھی کہتا ہے کہ بس اگرانے دو, مرنا تو میں نے ہے ہی نہیں, ہے ہی بس گیا بات, السلام علیکم. تو اس وقت آپ کو ایکونائٹ لا جانا چاہیے, فوراً دیں. آرسنک میں بھی خوف ہوتا ہے لیکن آرسنک اور ایکونائٹ کے خوف میں یہ ہے کہ آرسنک کی خاص بے چینی ہے ایک, اور پیاس بھی اس کی خاص قسم کی, خشک ہوتا ہے, بار بار لپتا کرتا ہے. ایسی صورت میں خاص بے چینی, آرسنک اپنی پہچان آپ ہے, بالکل صاف الگ ہوتا ہے. لیکن ایکونائٹ میں خوف ہے لیکن وہ بے چینی نہیں. اور بیلاڈونا میں بھی بعض دفعہ خوف ہوتا ہے, اکثر تو بیلاڈونا خاموش اور بے پرواہ اور بے نیاز, لیکن برداشت نہیں کر سکتا کہ اس کو اس سے بات کی جائے, اس کسی قسم کی ٹھوکر لگے, کوئی آواز آئے. لیکن اس کا جو خوف ہے وہ ظاہر نہیں ہوتا. بعض ڈاکٹروں نے خوف بھی لکھا ہوا بیلاڈونا پہ
لیکن وہ میرے علم میں میں نے بہت مریض دیکھے جس میں ایکونائٹ بیلاڈونا کے علامتیں ملتی تھیں. ایکونائٹ میں خوف ایسا ہے جو اس کو ہراساں کر دیتا ہے, وہ بیان کرتا ہے, اور بیلاڈونا میں اندر کوئی ڈیولپ ہوتے ہیں جو اس کو ہیلوسینیشنز پیدا کر دیتے ہیں, خوابیں بڑی بےہودہ سی آنے لگ جاتی ہیں, دماغ کو چڑھتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ فیئر سپریسڈ ہے اس میں, لیکن ویل ایکسپریسڈ فیئر جو ہے وہ ایکونائٹ میں ہے. اسی وجہ سے ایکونائٹ میں وہ سونے کے بعد خوابیں لگ رہے ہیں, اس قسم کا کوئی ذکر نہیں ملتا. یاد رکھیں, اگر سونے میں خوابیں زیادہ خطرناک ہیں یا ڈراؤنی یا بعض منظر خوابیں بعض لوگوں کو آ رہی تو عادت بھی ہوتی ہے. ہماری یہ خاتون تھی, اب چلی نہیں کہیں, وہ جب بھی تشریف آتی تھی میں پوچھتا تھا کوئی منظر خواب اور جوان بتاتی تھی. کبھی بھی نہیں ہوا کہ منظر خواب کے بغیر تشریف لائی ہوں. تو وہ کرونک کیس ہے ایکونائٹ یا بیلاڈونا, یا کرونک کیس ہے بیلاڈونا کا مطلب ہے سلفر. تو سلفر کرونک ہے ایکونائٹ کا بھی بیلاڈونا کا بھی, لیکن یہ وہ شاخہ ہے. بیلاڈونا کی علامتیں سلفر سے الگ ہوں تب بھی وہ سلفر ایکونائٹ سے الگ ہوں, بیلاڈونا کی علامتیں تب بھی وہ سلفر کی چوٹی ملا کے مل جائیں گی, اور ایکونائٹ کی بھی دوسری طرف سے ملا کے ملتی ہیں, کچھ آپس میں مشابہ ہیں. سبنس اس کی اور وائلنس, یہ دو ایسی صفات ہیں جو ایکونائٹ اور بیلاڈونا میں قدر مشترک ہیں, لیکن خوف اس کو ایکونائٹ کو الگ کر دیتا ہے. بیلاڈونا کی طرح کی غیر معمولی سینسٹیوٹی بھی ایکونائٹ میں نہیں پائی جاتی, بیلاڈونا میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے, مگر وہ میں بعد میں بتاؤں گا. پہلے ایکونائٹ کو ختم کر لیں. جی ہاں, یہ تو آپ نے 25 کے 26 اپریل کو پڑھائی تھی ایکونائٹ. میرے پاس اس کے سارے نوٹس ہیں تو اچھا یہ سارے لکھے ہیں. تو خواب تو نہیں آئی تھی آپ کو, اور کسی کو نہیں آئی خواب, یہ کسی کا نوٹس نہیں ہوا ہے. یہ بالکل شروع کی بات پڑھائی کوئی منظر خواب آیا یہ دیکھیں 26 یا 27 اپریل کے یہ نوٹ. میں یہ بات کر رہا تھا ان سب سے, مانتے نہیں تھے. اچھا یہ دیکھ میں نے بہت خواب آئی ہے. یہ نوٹس دیکھ. ہاں ہاں ٹھیک ہے. میں ان کو سنیل دار کو کہہ رہا ہوں کہ ایکونائٹ پڑھا چکا ہوں میں, لیکن کوئی مان نہیں رہا تھا. آخر ان کے کیا کہ میں دنگ آخر کے طور پہ دعا پڑھا دیتے ہیں. حضور اس میں باجہ کا ذکر کیا ہوگا, میں نے اس لیے صرف اس وجہ سے میں کی بات مان گیا کہ ایکونائٹ کی باتیں میں نے بہت کی ہیں مختلف وقتوں میں. تو یہ بھی بات نہیں کہ انہوں نے مختلف پوائنٹس اٹھا کے ایکونائٹ کو اکٹھا بنا دیا ہو. نہیں حضور یہ الفضل میں بھی آیا تھا پورا آپ کا ایکونائٹ. بس پھر تو باقی بات ہے. شروع میں آپ نے پڑھایا تھا, لیکن سر تھا بہت ڈیٹیل میں نہیں تھا. ظاہر مختصر جگہ شروع میں پھر ٹھیک ہے. میں پھر اس خیال سے بھی اتنا ہو سکتا ہے کنفیوژن ہو جائے. یہی نوٹس. اچھا ٹھیک ہے. انفلوئنزا میں جو ایکونائٹ ہے وہ ہر قسم کی انفیکشنز میں بھی کام آتا ہے, لیکن یہ فلو وائرس وغیرہ جسم میں جس سسٹم بھی اٹیک کریں وہاں ایکونائٹ مفید ہے. گردے پہ کریں گے تو پیشاب بار بار آنا شروع ہو جائے گا اور بے چینی پیدا ہوتی ہے. پیشاب کی جلن کی وجہ سے بے چینی اور چیز ہے, وہ ہلکی سی ہوتی ہے, مگر اس میں وائرس ہوتی ہے اس لیے خون جلدی آتا ہے. ایکونائٹ میں بھی بیلاڈونا میں بھی جب گردے پہ حملہ ہو تو خون سرخ رنگ کا خون ہونے لگ جاتا ہے کیونکہ بہت تیز سے بڑھتا ہے, اور جب ٹھیک ہوتا ہے تو ایک دم ٹھیک ہو جاتا ہے دونوں میں. تو ویسے کچھ تھا ہی نہیں. ایکونائٹ میں ایک چیز ہے جو رسٹاک سے بھی ملتی ہے, وہاں ویٹ ویدر خواہ وہ ہاٹ ہو اس میں ایکونائٹ میں طبیعتیں زیادہ خراب ہو جاتی ہیں. ایک چیز میں نے دیکھی ہے ربا میں برسات میں جو پیچش ہو جایا کرتی تھی جس میں خوف اور خون, کیونکہ اس میں خون اکثر آ جاتے جلدی, وائلنس ہوتی ہے
اس میں ایکونائٹ بہت اچھا کام کرتا تھا. تو یہ جو کہتے ہیں ہاٹ ویٹ واور، اس موسم کی جو انتڑیوں کی خرابیاں ہیں اس میں خصوصیت سے یہ ایکونائٹ بہت اچھا کام کرتا ہے. لکھا ہوا ہے اس میں نوٹس میں بھی، اسپیشلی گیسٹرو انٹسٹینل ڈسٹربنسز ایٹسٹرا. پینز میں چیخیں بھی مارتا ہے مریض بعض دفعہ، کیونکہ وہ اسٹیئرنگ میں جیسے اسٹیپ کیا ہو یا کاٹ رہا ہو کوئی، اور چکر بڑے سخت آتے ہیں لیکن موومنٹ کے ساتھ نمایاں ہوتے ہیں وہ زیادہ. اور اگر لیٹے لیٹے چکر جا رہا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ لیٹے لیٹے نہیں، لیٹے لیٹے کوئی کی خاص علامت ہے کہ لیٹنے پر ہی چکر آتے ہیں، چلنے پلنے پہ کم ہو جاتے ہیں اس کے. یہ جو ہے نا چکر ایکونائٹ میں، یہ خوف سے بھی آنے لگ جاتے ہیں. ایک عورت کے لیے جا رہی ہے اسٹور میں، اچانک کوئی کتا جھپٹے تو اس سے جو فائٹ پیدا ہوتی ہے اس کے کئی بد اثرات پیدا ہوتے ہیں. اور ایکونائٹ کے خاصہ یہ ہے کہ اس سے چکر آنے لگ جاتے ہیں، کنفیوز ہو جاتی ہے، کافی دیر تک اس کا بد اثر باقی رہتا ہے. اوپیم کا بھی فرائٹ سے تعلق ہے نا، پتہ نا آپ کو؟ اوپیم پڑھا چکا، میں ذکر کر چکا ہوں. اوپیم میں کرونک ایفیکٹس جو فرائٹ کے ہیں، خوف، اچانک خوف پیدا ہو جائے، وہ کرونک ایفیکٹس رہتے ہیں، اس میں اوپیم بہت اچھی دوا ہے. آنکھوں میں انفلیمیشن اگر اچانک پیدا ہو تو ایکونائٹ اور بیلاڈونا دونوں ہی پہلی ذہن میں آنی چاہیے. میرے خیال میں تو انتظار کرنے کی بات ہے، ایکونائٹ بیلاڈونا دیا جائے یا بیلاڈونا الگ دیا جائے. ان دونوں دواؤں کو میں نے اکٹھا کر کے استعمال کر کے دیکھا ہے، کوئی بھی ایک دوسرے پر بد اثر نہیں ڈالتی. ایکونائٹ بھی اپنا پورا کام دکھاتا ہے، بیلاڈونا بھی. تو اگر اس کو روٹین بھی بنا دیا جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے، سوائے بعض کیسز میں جہاں بیلاڈونا کی علامتیں الگ ہیں بالکل، وہاں ایکونائٹ میں آنے کی ضرورت نہیں. مثلا اس میں آنکھوں میں جو سویلنگ ہے اس میں ڈسچارج کوئی نہیں ہوتا. ایکونائٹ میں ڈرائی سویلنگ ہے، بیلاڈونا میں بھی شروع میں یہی ہوتا ہے، لیکن بیلاڈونا ایکونائٹ کے مقابلے پہ نسبتاً زیادہ لمبا اثر دکھاتی ہے. کچھ عرصے کے بعد اس میں ہلکی جو پھرلنٹ سے ڈسچارج شروع ہو جاتا ہے، جب ہاٹ واٹری ڈسچارج بھی ہو جاتا ہے. لیکن جب جو ارد گرد کے وہاں کے سیلز جو کیپیلریز ہیں ان کو جب زیادہ دباؤ کی وجہ سے زخم پہنچ جائے تو پھر وہ ڈسچارج شروع ہوتے ہیں، لیکن آغاز دونوں کا ایک جیسا ہی ہے. اس میں یوفریزیا حضور نے بتایا تھا جب وہ تو یوفریزیا میں شروع میں ہی وائلنٹ سمٹم، آنکھ کی سرخی، تیزی اور پانی بہت تیزی سے بہتا ہے جو خراش کرتا ہے. تو یوفریزیا میں یہ نہیں ہے کہ ڈیولپ ہو رہا ہے کہ آہستہ آہستہ پہلا آنکھ سرخ ہوئی، خشک رہی اور غیر معمولی دباؤ ہوا، بعد میں پھر یہ علامتیں بیلاڈونا یا ایکونائٹ کی ہیں. بیلاڈونا میں زیادہ کرونک ہیں، ایکونائٹ میں امیڈیٹ اور ٹھیک ہوگی تو ہو گئی، ورنہ پھر وہ کوئی ایسا سیل ڈیمیج کر جائے گی جو سلفر میں لے جائے گا میرے اس کو. بیلاڈونا اکثر خود ہی لمبے عرصے تک چونکہ کام کرتا ہے نسبتاً، اس لیے وہی کافی ہو جاتا ہے.
لیکن سلفر میں اگر وقت پر ایکونائٹ اگر وقت پر نہ دی آنکھ کی تکلیف میں تو مور لائکلی اٹ از سلفر پھر بعد میں کام آئے گی. Then the sudden inflammation that comes on with thick discharges would never be aconite. وہ سڈن میں کہا تھا نا اس میں ڈسچارجز ہو سکتے ہیں سڈن کے ساتھ بیلاڈونا میں مگر ایک دم نہیں کچھ دیر کے بعد شروع ہو جاتے ہیں. وہ سڈننیس بیلاڈونا کو یہ بلاتی ہے. اس میں اگر ڈسچارجز ہوں تو ایکونائٹ کا سوال ہی نہیں. ایکونائٹ ڈرائی آنکھ کی وائلنس ہوتی ہے. اسی طرح کان کی درد جو خشک ہو اور اچانک آئے ٹھنڈ لگنے وغیرہ سے اس میں وائلنس ہوتی ہے, بچہ ڈر جاتا ہے بڑا سخت, اس وقت ایکونائٹ بہت افیکٹو دوائی ہے. جب یہ کام کرتی ہے بیلاڈونا کی طرح آن فوراً ٹھیک ہو جاتا ہے مریض. اس میں بھی تھروبنگ ہے, بیلاڈونا میں بھی تھروبنگ بہت ہے. مجھے لگتا ہے کہ جس جگہ درد ہو رہی ہے وہاں دل دھڑک رہا ہے. دل کی دھڑکن وہاں نہ صرف یہ کہ ہاتھ لگانے سے بلکہ بعض دفعہ آواز بھی آ رہی ہوتی ہے مریض کو, اور درد کے مقام پر دھڑکن بڑی نمایاں ہو جاتی ہے. نائز ناقابل برداشت, میوزک ناقابل برداشت, اور لگتا ہے کہ وہ چیر رہے ہیں درد کے مقام پر, تیر بم کے گزرتے ہیں وہاں سے. ہاں ایکونائٹ کا میں آپ کو پہلے بتا جواب دے چکا ہوں کہ ایکونائٹ اور بیلاڈونا بہت سی باتوں میں اتنا ملتے ہیں کہ شبہ پڑتا ہے کہ بجائے ایکونائٹ کے بیلاڈونا پڑھا رہے ہیں یا بیلاڈونا کی بجائے ایکونائٹ. لیکن جہاں الگ الگ آئیں گے پھر میں الگ بتاتا جاتا ہوں نا آپ کو, جیسے آنکھ کا بتایا ہے. باقی سمٹمز قریباً برابر ہی ہوتی ہے. اسی لیے میں کہا تھا کہ اگر عام تکلیفوں میں روزمرہ دستور بنا لیا جائے کہ بیلاڈونا ایکونائٹ ملا کے دے دینا تو کوئی نقصان نہیں ہے, فائدہ ہی ہوتا ہے بلکہ. کیونکہ بعض دفعہ کیس دوسرا ہو تو آپ انتظار کریں گے تو اتنی دیر میں وہ دوروں میں جو ہے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. یہ ہے اگر نزلہ خشک سردی لگنے سے اچانک واقعہ ہو تو جتنا اچانک آتا ہے اتنی جلدی ایکونائٹ سے واپس چلا جاتا ہے. اس میں بعض دفعہ ایسی ایک علامت ہے جو پیسٹیلا میں بھی دیکھی جاتی ہے کہ ایک کلا سرخ اور ایک پیل. اگر بیماری کی شروع بچوں میں عموماً یہ ہو جاتا ہے کہ بخار کا یا تکلیف کا اثر ون سائڈڈ ہوتا ہے اور بلڈ سرکولیشن بگڑ جاتی ہے. تو ان کا ایک کلا سرخ, میں نے کئی دفعہ خود دیکھے ہیں بچے ایسے, ایک پیل, اس میں اگر شروع میں ہو تو ایکونائٹ بہت افیکٹو ہے. ورنہ پھر پیسٹیلا اور بعض اور دواؤں میں بھی ہوتا ہے, غالباً لائکوپوڈیم میں بھی, لیکن میٹرومول میں بھی ایک کلا سفید ایک سرخ. اچھا, کیمومیلا اگر وہ غصے والا ہو, پلسٹیلا اگر وہ نرم دل ہو, رونے کی طرف مائل, اور میٹرومول وہ پیالی میں لٹائی ہو. تو ہے نا آپ نے کس پیالی کا کہ نہیں؟ وہ میں سنا تو تھا آپ لوگوں کو, وہ بھی کسی کے دوست میں ہوگا شاید. ایک پنجابی گیا پشاور پہلی دفعہ, اس نے اس کو دوست, اس کے دو دوست تھے, اس کو لے گیا چائے پہ ہوٹل میں. تو چائے پی کے ایک نے اپنی پیاری سیدھی رکھی, ایک نے الٹی کر دی. اب یہ بیچارہ پریشان, میں کیا کہوں, اس نے آرام سے یوں لٹا دی فرش کے اوپر. تو اس نے پوچھا, دوست تو حیران ہے تم یہ کیا کر رہے, پیاری یوں کو رکھی. اس نے کہا پہلے تو دس, مطلب پہلے آپ بتائیں. تو اس نے کہا کہ یہاں رواج یہ ہے کہ اگر چائے اور پینی ہو تو پیاری سیدھی رکھتے ہیں, میں نے اور پینی میں سیدھی رکھ دی ہے. تو اس نے کہا تم
انہوں نے کہا میں نے نہیں پی لی, میں نے الٹی رکھ دی ہے. میں نے کہا اب تم بتاؤ. جب میں نے کہا تھا یہ ہے تو دے دو, اگر ہے تو نوا بشپ کوئی بات نہیں. تو میٹرن جو ہے نا یہ وہ ہے وائلنٹ غصہ اور رونے کے درمیان. کبھی اس کو غصہ آ جاتا ہے, کبھی نرم بھی ہو جاتا ہے. میٹرن میں رونے کی علامت بھی پائی جاتی ہے واقعتاً, اور بغیر رونے کے اریٹیبل بھی ہو جاتا ہے مریض. اس لیے میں نے اس کو کہا تھا پہلی والا معاملہ اس کا. مگر میٹرن میں میرا رونا ہے اس میں نرم دل میں اتنی نہیں جتنی پسٹلا میں. پسٹلا کا رونے میں بہت پیٹیبل ہے. جو بچہ بھی روتا ہے تو وہ درد کو ابھارتا ہے, اور کیموملا میں وہ غصہ بھی کرتا ہے, غصہ چڑھاتا بھی ہے. حالانکہ اپنا بچہ پیارا ہوتا ہے, لیکن جس بدتمیزی سے وہ کہتے ہیں دھکے دیتا ہے وہ پھر دیکھنے والوں کو بھی غصہ آ جاتا ہے. مگر اس کا علاج کیموملا ہے. بعض دفعہ کھوکھلے دانتوں میں جو درد اچانک ہو جاتی ہے اس میں کیکونائٹ اچھا نام ہے. اور اسی طرح سردی لگ جانے سے ایک کلے پہ اچانک ایک طرف سے ہوا راز ہو پڑتی ہے, وہاں انفارمیشن ہو کے دانتوں میں سردی لگ جاتی ہے, اس میں بھی ایکونائٹ اچھی ہے. تھروٹ میں جو آپ سب لوگوں نے تجربہ کر لیا ہے اس دفعہ, کافی لوگوں نے, ہاں اچانک کو بہت مفید ہے. یہ میں پہلے بتایا ہے کہ کٹار خواب میدے میں ہو کسی اور جگہ ہو, کولڈ بیلاڈونا اس دونوں کو یہ پایا جاتا ہے. ابھی کہا تھا شروع میں کٹار نزلہ جس عضو پہ بھی پڑے, میدے پہ ہو, انتڑیوں میں, گردے وغیرہ میں, اس میں سڈننس اور وائلنس ہوتی ہے اور بلیڈنگ کی ٹینڈنسی بھی ہو جاتی جلدی. اس میں جی نزلہ سم ٹائم جو ہے یہ گلے میں گرتا ہے, تو اس کے لیے کیا دوائی ہے؟ اس کے لیے تو کئی, ایک تو وہ ہے ایلیم سیپا بتایا تھا آپ کو, پرانا ہو کرونک ہو تو نیٹرم کارب ہے, اور بھی کئی دواؤں ہیں. گلے میں گرنا تو عموماً روزمرہ کا ہے, ڈپینڈ کرتا ہے کس قسم کا نزلہ ہے. پانی کی طرح یا گلے میں پانی کی طرح پتلا ہو تو ایلیم سیپا از مور لائکلی ٹو ورک ایکیوٹ کیس میں. ریچنگ, وامٹنگ, بائل, وامٹنگ آف بلڈ, ہر جگہ دیکھیں نا جہاں سڈننس سے بلڈ کا رش ہوگا وہاں امکان ہے کہ تو کچھ بلڈ لیک آؤٹ کرے گا, زخمی ہو جائیں گی کیپلریز, وہاں سے پوز آؤٹ کرنا شروع کر دیتا ہے. انتڑیوں میں اس کی جو پوزیشن ہے یہی دیکھا, اگر مریض کو جلدی خون آنے لگ جائے, لمبی ہسٹری نہ ہو پیچش کی, بلکہ جلدی خون آئے اور بعض دفعہ بالکل پیور بلڈ آنے لگ جاتا ہے, اس میں ایکونائٹ از دا بیسٹ ریمیڈی. فوری طور پر ایکونائٹ دینی چاہیے. اور سردیوں میں بھی ہو سکتا ہے, مگر گرمیوں میں خصوصاً برسات میں یہ اس کے مریض زیادہ ملتے ہیں. کتابیں لکھتی ہیں گراس گرین ڈسچارجز میں بھی, اگر ڈسینٹری یا سٹولز میں گراس گرین ڈسچارجز ہوں, وہ میرے خیال میں تو کیموملا میں اور ایپیکاک میں زیادہ ملتے ہیں. لیکن لکھا ہے مجھے اس وجہ سے کبھی میں نے پرسکرائب نہیں کیا یہ پہلے, لیکن برائٹ روزی ریڈ سیکریشنز بعض بیچ میں مل کر تھوڑا سا اس کا رنگ تبدیل کر دیتی ہیں, جو لیکن اس میں بلیڈنگ ہمیشہ ہی آرٹری سے ہوتی ہے, وینس بلیڈنگ نہیں ہوتی ہے ایکونائٹ میں. یہ سپریس ہو رہا ہے, ریٹینشن ہو جائے شاک کے نتیجے میں, شاک کے نتیجے میں اگر یورین سپریس ہو تو اس میں کاسٹیکم بھی بہت اچھی دوا ہے. اگر وہ بچے کی پیدائش کے وقت جو انجری ٹروما پہنچتا ہے اس میں کاسٹیکم بہت اچھی ہے.
اگر جذباتی صدمہ پہنچنے سے پیشاب بند ہو جائے تو امیڈیٹلی ایکونائٹ دینا چاہیے. وفات کا کسی کا عزیز کا کوئی اور مالی صدمہ پہنچنے سے شوق پہنچتا ہے, وہ اس ابتدائی شوق میں ایکونائٹ اکثر زیادہ کمپلیکیٹ ہونے سے بچا لیتی ہے. بعض ڈاکٹروں کا خیال ہے کہ عورتوں کو ایکونائٹ مردوں کی نسبت زیادہ موافق آتا ہے, شاید اس لیے کہ ان کے اندر خوف زدہ ہونے یا صدمے سے اس کا گہرا اثر قبول کرنے کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. لیکن عورتوں کی بیماریوں میں یوٹرس انفلیم ہو جائے, اووریز ہو جائیں, ویگرس ایکسائٹیبل ویمن ہوں, ان کی جو بھی اندرونی تکلیفیں ہیں ان کو آواز میں اگر ایکونائٹ دیا جائے تو وہ آگے بڑھنے سے رک کرتی ہیں. اللہ ٹولڈ سے حضور آپ نے اس میں وہ سٹیبنگ پینز کا ذکر کیا تھا. کس کا؟ سٹیبنگ پینز ایکونائٹ میں کہ بہت تیز درد جیسے, تو بعض خواتین کو جو پیریڈز میں ہوتی ہے بہت, وہ الگ ہیں دوائیں اس کی, وہ میں آپ کو بتاؤں گا. بیلاڈونا بھی ان میں سے ایک ہے. یہ ایکونائٹ کو جو میں نے کہا تھا نا فرق ہے بیلاڈونا اور اس میں, وہ بیلاڈونا میں آ جائے گا ذکر. شدید قسم کی پیریڈز کی پینز میں بیلاڈونا بہت افیکٹو ہے, اور بھی بہت سی دوائیں آپ کو تفریق کرنی پڑے گی. لیکن بیلاڈونا اگر کام کرے لیکن وہ بار بار بیماری ہو, پھر کلکیریا کارب دینی پڑے گی, کیونکہ بیلاڈونا کا کرونک سلفر ہی نہیں کلکیریا کارب بھی ہے. آپ کو یہ باری بھی بتا چکا ہوں شاید میں. بیلاڈونا اگر بار بار وہی بیماری آئے جو بیلاڈونا سے ٹھیک ہو جاتی ہے لیکن وہ باز نہ آئے, تو اس صورت میں بیلاڈونا دیتے رہنے کی بجائے کلکیریا کارب مختلف پوٹینسیز میں جو آہستہ آہستہ بڑھائی جائیں دیا جائے تو یہ ٹینڈنسی ختم ہو جاتی ہے. اچھا, اب بیلاڈونا شروع کرتے ہیں. جو میں نے دکھوایا تھا, کہا تھا ان کو, اس میں سے وہ مس کر گئے کوئی فکر ہی. اچانک پن اس دوا کا خاصا ہے جیسا کہ ایکونائٹ کا ہے. ہر چیز جو اچانک آئے اس میں بیلاڈونا یاد آنا چاہیے. اس کا اثر تمام ویسکولر سسٹم پر پڑتا ہے, دل پر بھی, لنگس پر بھی, اور برین پر بھی, اور نروس سسٹم پہ بھی. تو بیلاڈونا اپنے اثرات میں زیادہ وسیع ہے ایکونائٹ کے مقابل پر. انفلمیشن اس کا خاصہ ہے, اور خصوصیت کے ساتھ لنگز میں, برین میں اور لیور میں انفلمیشن پیدا کرتا ہے بیلاڈونا. انتڑیوں میں بھی انفلمیشن پیدا ہوتی ہے. اس کی جو نمایاں گروپ سمٹمز ہیں بیلاڈونا کی, وہ اچانک پن تو وہی ہے جو اس میں ہے ایکونائٹ میں, لیکن فیئر ایکسپریس نہیں ہوتا, کوئی نمایاں نہیں ہوتا اس میں. لیکن بعض دفعہ اینگزائٹی کا اظہار مریض کرتا ہے, لیکن دبے لفظوں میں وہ زیادہ تو پسند ہی نہیں کرتا بولنا. چیخن چہار بیلاڈونا کا مریض نہیں زیادہ مچاتا, سوائے اس کے کہ سوتے میں وائلنٹ خوابیں آتی ہیں, پھر وہ شور مچا کے اٹھ جائے, وہ الگ بات ہے. یہ عام طور پر چادر لے کر الگ پڑ رہنے والا مریض, اور ہلکی سی آواز, پاؤں سے یعنی قدموں کی چاپ کی آواز بھی, اور روشنی, یہ ساری چیزیں اس کو شدید تکلیف پہنچاتی ہیں. اس میں اچانک تکلیفوں میں ایڈ کر لیں سینسٹیوٹی آف دا اسکن.
स्किन इतनी सेंसिटिव हो जाती है उस जगह कि हल्का सा कपड़ा लगने से भी शदीद दर्द होती है और तकलीफ पहुंचती है, और वायलेंस और रेडनेस बड़ी नुमाया है। बहुत तेज सुर्खी पाई जाती है उस जगह पर जहां जो हिस्सा मारूफ हो, और अचानकपन है। और क्या है इसमें? कोई हरकत से तकलीफ, हीट का एहसास तो बेलाडोना में इतना ज्यादा है कि और किसी बीमारी में सिवाय एक दो बीमारी दवाओं के, सिवाय एक दो दवाओं के जहां कहीं के जिक्र मिलता है, बेलाडोना बर्निंग के एहसास में बहुत ही नुमाया है। इतना कि बाज़ दफा वो डॉक्टर मरीज कहता है कि मुझे आग लगी हुई है। जहां भी बेलाडोना का असर होगा, यानी ऐसी मर्ज होगी जो बेलाडोना के काबू की हो, वहां ये गर्मी होना जरूरी है। बगैर गर्मी के बेलाडोना का कोई वजूद नहीं। जिगर में भी होगा तो कहेगा यहां आग लग गई है, और गुर्दों में भी हर जगह ये आग की कैफियत नुमाया पाई जाती है। स्पेजम्स, हाँ, कन्वल्शंस इसका एक और खासा है। बेलाडोना में खून जहां रश करता है तो स्पेजम्स पैदा कर देता है, जर्किंग्स, कन्वल्शंस। वो एक दफा मैंने आपको बताया था कि सोते में झटके लगते हैं बाज़ दफा लोगों को। उसमें अगर आम रोजमर्रा का हो और मैदा और नर्वस सिस्टम इकट्ठे मुतासर हुए हों तो उसमें ग्राइंडीलिया बहुत अच्छा काम करती है। याद है ना आपको? ग्राइंडीलिया कहा था। बेलाडोना में भी ये बात पाई जाती है। बेलाडोना में ज्यादा वायलेंस है और सारे जिस्म को झटका लगता है। वो जो ग्राइंडीलिया है उसमें लगता है कि दिल के हिस्से में अचानक झटका लगा यूं करके, वो दिल टकरा गया जैसे डायफ्राम से, और सारे जिस्म का झटका नहीं है उसमें। बेलाडोना में तो तमाम जिस्म लरज उठता है अचानक, और उससे आंख खुलती है, फिर सो नहीं सकता ऐसा मरीज। बार बार ये तकलीफ होती है। एक खुराक बेलाडोना की दें तो बाद 5 मिनट के अंदर अंदर उसकी तकलीफ गायब हो जाती है। जितनी जल्दी आती है तकलीफ उतनी जल्दी गायब भी हो जाती है। तो इसकी हर मरज में क्या क्या चीजें, 4 बातें बताई हैं। क्या क्या बताई हैं? अचानकपन, इन्फ्लेमेशन, कन्वल्शंस या स्पैज्म, ओवर सेंसिटिविटी, स्किन, गर्मी का एहसास। हाँ, और गर्मी तो 5 बता दिए फिर। हाँ, जहाँ जो मैंने नुमाया फीचर्स के तौर पर कहा है, एक अचानकपन, एक जलन, ठीक है, और एक गर्मी का एहसास। ये इन्फॉर्मेशन की वजह से ही होता है। जी। और चौथी बात, आवाज या हरकत से तकलीफ। और 5वीं ये नोट कर लें कि अगर इसके साथ फोटोफोबिया भी हो, आंखों वगैरह की तकलीफों में, सर की तकलीफ में, तो ये और भी ज्यादा इसकी अलामतों को पक्का कर देता है। इतना जोर असर है ये दवा। अगर जब अलामतें मिल जाएं तो अगर आप मुंह के मरीज के मुंह में चंद गोलियां डाल के आए, पीछे पीछे मरीज उठ के आ जाता है कि क्या दिया था, बिल्कुल गायब सब कुछ, कोई बदअसर बाकी नहीं रहता। एकोनाइट में जब काम करे तो मुकम्मल शफा होती है, कोई बदअसर बाकी नहीं रहता, और बीमारी आगे बढ़ती नहीं है। इसमें जो दिमागी इलामतें हैं वो बहुत ज्यादा हैं एकोनाइट के मुकाबले पर, क्योंकि एकोनाइट में तो जो कुछ भी है सरफेस पर रहता है और नफ्सियाती लिहाज से उसमें कुछ चीज डूबती नहीं। बेलाडोना में दिमाग को चढ़ती है और डिलीरियम बड़ा सख्त पैदा होता है, इतना सख्त कि बेलाडोना का पागल सबसे ज्यादा वायलेंट पागल होता है। अगर कोई पागल हो जिसमें बेइंतहा जोश हो और वो वायलेंस हो, या खुदकुशी करने की कोशिश करे छलांगे मार के, या अपने संभालने वालों को मारे, और गुस्सा हो, तेजी हो, उसमें बेलाडोना बहुत इफेक्टिव है। लेकिन अगर क्रॉनिक हो जाए केस, तो क्रॉनिक केस में फिर बेलाडोना काम नहीं करता।
یا کسی پاگلپن کو جو اچانک بیچ میں جوڑا پڑ رہا ہو وہاں بیلاڈونا کام کرے گا. لیکن بعض کرونک کیسز ہیں ان میں سلفر اور اسٹیمونیم کا کمبینیشن جو ہے وہ بہت افیکٹو ہے. بعض لوگوں کو زنجیروں سے باندھنا پڑتا ہے پاگلوں کو، وہ بیلاڈونا کے کیس ہیں. لیکن اگر بیلاڈونا لے کر اس کا دوسرا علاج نہ کیا جائے تو 2-3 دفعہ کے بعد بیلاڈونا بھی کام نہیں کرے گا. اس لیے کرونیسٹی میں کوئی اور مددگار دوا ڈھونڈنی ضروری ہوتی ہے، کیونکہ یہ دوائیں آکرونائٹ بیلاڈونا کرونک نہیں ہیں، لمبا چلنے والی نہیں ہیں. تو بیماری بعض ایسی ہوتی ہے جن کا عارضی اظہار وقتی ہوتا ہے لیکن مستقل بیماری موجود ہے، اس کا علاج ضروری ہے. اس میں اسی لیے میں کہا تھا اسٹیمونیم اس سے زیادہ لمبا اثر کرنے والی ہے. اب ٹائیفائڈ میں بھی بعض دفعہ بیلاڈونا کی سمٹمز پیدا ہو جاتی ہیں، اور شدید ہذیان اور غیر معمولی دماغ کو بخار چڑھا ہوا، اس میں اگر آپ بیلاڈونا دیں گے تو وقتی طور پر کچھ ریلیف تو کر دے گا لیکن اور کمپلیکیشنز پیدا کر دے گا، کیونکہ ٹائیفائڈ کو اچھا کرنے پہ اس کا کوئی بھی اثر نہیں. ٹائیفائڈ اپنے مزاج کے لحاظ سے بیلاڈونا سے دور ہے، لیکن یہی علامتیں بیلاڈونا سے نسبتاً کم درجے کی اسٹیمونیم میں پائی جاتی ہیں، اور اسٹیمونیم میں کرونیسٹی بھی ہے، بہت بڑا کرونک نہیں مگر کسی حد تک لمبا چلتا ہے. تو اسٹیمونیم علاج ہے جو دماغ کے ڈیلیریم کو بھی ٹھیک کرے گا اور ٹائیفائڈ کو بھی ٹھیک کرے گا، علامتیں اگر بیلاڈونا کی پائی جائیں. اور روزمرہ کے جو اسکیزوفرینیا پیشنٹس ہوتے ہیں ان میں نے دیکھا یہ کمبینیشن سلفر اور اسٹیمونیم یہ بہت مفید ہے. اکثر اس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ جاتا ہے، لیکن اگر نہ ہو تو پھر اور کوئی بیماریاں ہیں گہری نفسیاتی بیماریاں، ان کا علاج اس کے مطابق ہونا چاہیے. بعض دفعہ وائلنس کے ساتھ فلیش گوئی بھی ہو جاتی ہے ساتھ پاگلوں میں. اس کا مطلب ہے کہ ان کے اندرونی عضلات میں جو جنسی عضلات ہیں ان میں کوئی نقص ہے، تو جب تک اس کو ٹھیک نہیں کریں گے اس وقت تک پاگل پر ٹھیک نہیں ہوگا. بعضوں کو شاکس ہیں بہت پرانے، بعض ان شاکس کے نتیجے میں پھر دیکھنا پڑے گا کہ کس قسم کا شاک ہے، اس میں کون سی دوائیں کرونک شاک کو دور کرنے میں کام آتی ہیں. بعض غم کے اثرات سے پاگل ہوتے ہیں، ان کو امبروگریسا کام آئے گا. بعض غم کے اثرات اور نقصان کے اثرات سے نیٹرمو طلب کرتے ہیں. اور اسی طرح مختلف دوائیں ہیں جہاں جب وقت آئے گا دواؤں کا میں آپ کو بتاؤں گا، پہلے بتا بھی چکا ہوں کچھ. تو اصل میں پاگلپن کا علاج گہرا جا کر اس کی اصل وجہ دریافت کر کے ہوتا ہے. اگر اتنا وقت نہ ہو تو روزمرہ کے نسخے کے طور پر میں نے دیکھا ہے کہ بیلاڈونا سلفر اور اسٹیمونیم یہ کمبینیشن اچھا ہے. بیلاڈونا میں کنٹینیوڈ فیور نہیں ملتا. مثلا ٹائیفائڈ کنٹینیوڈ فیور ہے لیکن کچھ لمٹ ہوتا ہے پھر چڑھ جاتا ہے، بعض مستقل چلا جاتا ہے. اس میں کنٹینیوٹی نہیں ہے. فیور آئے گا 1-2 دن میں یا تو مار جائے گا یا چھوڑ دے گا خود ہی. اس لیے جو بھی کنٹینیوڈ فیور ہیں ان میں نہیں کام کرتا. لیکن کچھ ریمیٹنس کے ساتھ اس کا تعلق ہے. بعض دفعہ وہ فیور جو دب جاتے ہیں لیکن تھوڑے سے رہ جاتے ہیں باقی پھر اٹھتے ہیں، انہیں بعض دفعہ بیلاڈونا کام آ جاتا ہے. ہاں لکھا ہوا اس فیور از ریمیٹنٹ. گریجویل جس بخار میں گریجویشن ہو، آہستہ آہستہ آ کر بڑھتا ہو، اس کا بیلاڈونا سے کوئی تعلق نہیں. ٹائیفائڈ میں اس لیے کاؤنٹر انڈیکیشن ہے یہ کہ ٹائیفائڈ اچانک نہیں آیا کرتا، کچھ عرصے میں آہستہ آہستہ وہ انکیوبیٹ کرتے رہتے ہیں سیل یہاں تک کہ جسم پہ قبضہ ہو جاتا ہے. وہ 2-4 دن میں ڈیولپ ہوتا ہے، پھر بعض ہفتے میں ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو اس لیے بیلاڈونا کو یاد رکھیں کیوں بخار میں کام نہیں آتا.
जिन बुखारों में अचानकपन है वहां रिमिटेंट में भी काम आ जाएगा, लेकिन जहां अचानकपन नहीं है वहां नहीं काम आ सकता। इन्फ्लेमेशन जो है वो स्पॉट्स में भी इसकी होती है और ग्लैंड्स के ऊपर जहां भी इन्फ्लेमेशन हो, पैरोटिड हो या दूसरे, सब जगह इसमें बड़ी स्ट्रांग इन्फ्लेमेशन है। जब गला भी दुखता है तो अचानक गला फूलता है और सख्त दर्द होती है उसमें, और इतनी सेंसिटिविटी होती है स्किन में कि घूंट भी नहीं भरा जाता। जहां भी जरा मूवमेंट से दबेगा और स्पेज़म सा भी पैदा हो जाता है, उसमें ये बेलोना बहुत है। लेकिन बैरूनी तौर पर ग्लैंड्स के ऊपर सुर्ख स्पॉट्स आ जाते हैं इसमें, ये इसकी खास अलामत है। सुर्खी अगर पूरा इन्फ्लेम ना हो तो स्पॉट्स में कुछ पैसा बराबर कोई इधर कोई उधर वो नुमाया तौर पर सुर्ख स्पॉट्स धब्बे दिखाई देंगे। कुछ देर में सुर्खी रहती है, उसके बाद फिर वो डस्की सी हो जाती है। डस्की रंग जो है ना वो फीका बुझा बुझा सा रंग, मैला सा रंग, जो इन्फ्लेमेशन हट रही हो, पीप बन रही हो तो उससे पहले डस्की रंग होता है। तो बेलोना की जो इन्फ्लेमेशन है वो ज्यादा लंबा से इस तरह सुर्ख नहीं रहता, फिर वो डस्की हो जाता है। और उसके बावजूद जरूरी नहीं कि वहां पस फॉर्मेशन हो, पस वाली डस्कीनेस और चीज है। इसमें जो रोमेटिज्म है उसमें भी इन्फ्लेमेशन जरूर होगी और बहुत नुमाया तौर पर सुर्खी दिखाई देगी। जब सुर्ख स्पॉट्स नजर आएंगे वो डस्की हो जाते हैं मगर पीप नहीं बनती, तो इसके डस्कीनेस का पीप से कोई ताल्लुक नहीं। कंजेस्शन ऑफ द ब्रेन में आपको पढ़ा चुका हूं, पहले ही बर्निंग के मुताबिक बता चुका हूं। लिवर का भी बता चुका हूं, वहां कंजेस्शन भी होती है और बर्निंग भी, बहुत नुमाया बर्निंग हो। हाँ, बेलाडोना इसकी बहुत अच्छी दवा है, जो ये पित्ते की दर्द की, गॉल ब्लैडर के स्पेज़म में ये चोटी की दवा है। और अगर इसमें बर्निंग पाई जाए, मरीज कहे कि मुझे आग लगी हुई अंदर और पीछे को शूट कर रहा हो, स्पेस्मोडिक पेन हो, तो बेलाडोना एक दो खुराकों में ही बिल्कुल क्लियर कर देती है। बट यू शुड गो हाई, 200 or 1000 टू बी रिपीटेड आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। और कई दफा दूसरी खुराक की जरूरत ही नहीं पड़ती। और ये जो छोटी छोटी पत्थरियां पित्ते में हों जिसकी वजह से तकलीफ होती है, ये खोल देती है डक्ट को और वो पास कर जाती हैं, तो इसलिए क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है। मगर बेलाडोना देने के बाद फिर मुस्तकिल इलाज के तौर पर, इसके फॉलोअप के तौर पर या सल्फर होगी या लाइकोपोडियम, जिनका दोनों का बाइल पर असर पड़ता है। बार दफा बाइल की पत्थरियां इसलिए बनती हैं कि बाइल गाढ़ा होता है और वो उसमें छोटे छोटे कंकर से बनने शुरू, बाइल के अपने जम के ना कंकर से बनने शुरू हो जाते हैं। वो फिर एक दफा चिपक गया दीवार के साथ, उसके साथ और कुछ लग गया, इस तरह छोटे छोटे जमे हुए छोटी छोटी जमी हुई गुठलियां सी हैं जो बाइल दफा पत्थर बना देती हैं। और भी होंगी किस्में, लेकिन बाइल की एक ये किस्म तो बड़ी नुमाया है। जब ये होम्योपैथी दवा काम करती है तो उसका लिक्विड प्रोपोर्शन उसकी ठीक कर देती है, उसके बैलेंसेस साफ ठीक कर देती है और वो पिघलना शुरू हो जाते हैं। वो जो खुश चीज पड़ी हो, जिस तरह पानी में खुद घुलने लग जाती है, इस तरह वो जो मादा जिसकी कमी की वजह से ये कोएगुलेट करने लग गए हैं, वो मादा इसको घोलने लग जाता है, पैदा होना शुरू हो जाता है। नहीं, ये जो
दो किस्म के स्पेजम्स हैं जिनमें बेलाडोना इज ए मस्ट, जरूर रहनी चाहिए पास। एक है किडनी का और एक है गॉल ब्लैडर का, और दोनों में मेरा तजुर्बा है अगर एकोनाइट साथ मिला के दी जाए तो और भी ज्यादा इफेक्टिव है। एकोनाइट बेलाडोना कॉम्बिनेशन फॉर स्पेजम्स ऑफ किडनी स्टोन्स की वजह से जो हो खासतौर पे, और गॉल ब्लैडर। मैं 1000 की रखता हूं अपने पास सफर में, हमेशा जरूरत पड़े तो एक खुराक दी, 5 मिनट 10 मिनट के बाद, 10-15 मिनट के बाद दूसरी दे दी। और अगर मरीज को फायदा ना हो तो फिर यकीनन उसकी मोडालिटी में फर्क है। इसमें वायलेंस है और गर्मी बड़ी सख्त है, और गर्मी से तकलीफ बढ़ती है। टकोर बगैर फायदे के मुजिल होगी। बस ऐसे मरीज जहां ये फेल हो दोनों जगह, किडनी में भी और गॉल ब्लैडर में और किडनी में भी, वहां मैकफॉस इज ए मस्ट, जो बिल्कुल इसका अपोजिट है। मैकफॉस को सर्दी से तकलीफ बढ़ती है और गर्मी से आराम आता है। तो बज़ाहिर स्पेज़म एक ही जैसा है, लेकिन मोडालिटी इसको कहते हैं, किस चीज से बढ़ेगी किस चीज से कम होगी, ये अगर आप पहचान लें तो फिर दो मुख्तलिफ ग्रुप्स की दवाइयों में से आपको शनाख्त करना आसान हो जाएगा। एक और चीज भी दाखिल करें, स्वेलिंग। स्वेलिंग भी इसका खासा है बेलाडोना का। जहां भी इंफॉर्मेशन होती है वो स्वेल करता है। इस वास्ते मैं इसको जब चोटें लगती हैं तो मैं आर्निका के साथ बेलाडोना भी मिला देता हूं, क्योंकि पहला रद्द-ए-अमल चोट के ऊपर यह है कि ब्लड रश कर रहा है और कुछ ज्यादा ही रश कर जाता है, ओवर बैलेंस हो जाता है, ओवरफ्लो या क्या कहेंगे एक्सेसिव फ्लो हो जाता है। उसको चेक करने के लिए डॉक्टर बाद ठंडी टकोर कराते हैं। तो ठंडी टकोर की से ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा जल्दी काम करने वाला बेलाडोना है। तो अगर आर्निका के साथ बेलाडोना मिला दें तो हर चोट की आवाज के लिए ये बेहतरीन नुस्खा है। क्योंकि इसमें ब्लीडिंग की टेंडेंसी भी है एकोनाइट की तरह, इसलिए भी अच्छा है। चोट के इंटरनल ब्लीडिंग हो रही होती है उसमें भी काम आता है। खतरा होता है ब्रेन में हेमरेज का और क्लॉट्स वगैरह का, उसके लिए कम्युनिकेशन बेहतरीन है आर्निका बेलाडोना। एक जगह इसने इकट्ठा कर दिया है में, all of his pains are worse from motion, worse from light, worse from jar, worse from cold। ये जो लिस्ट है कोल्ड वाला हिस्सा, ये मैंने नोट किया आपको बताने के लिए कि नॉर्मली जहां इंफॉर्मेशन हो वहां हीट एग्रावेट करती है और कोल्ड नहीं करती, लेकिन यहां ये कोल्ड एप्लीकेशन नहीं, मेरा ख्याल है क्या रहा, सर्दियों में इसकी तकलीफें बढ़ती हैं, लेकिन हीट की एप्लीकेशन जरूर नुकसान पहुंचाती है। इसलिए कुछ इसमें तजाद सा नजर आ रहा है मुझे। कैंप में आप पढ़ेंगे तो लिखा होगा कि ऑल हिज कंप्लेंट्स वर्स फ्रॉम मोशन, वर्स फ्रॉम लाइट, ये ठीक है, वर्स फ्रॉम जार, सो फार सो गुड। वर्स फ्रॉम कोल्ड की मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि कोल्ड एप्लीकेशन बेलाडोना के केसेस में मुफीद है। अगर उस जगह जहां वायलेंस है वहां ठंडी टकोर करें तो मुफीद होती है। तो हो सकता है कोल्ड वेदर मुराद हो, कोल्ड वेदर में बेलाडोना वाकई ज्यादा तकलीफें महसूस करता है। लेकिन ये इससे ज्यादा बात कर रहा है, मालूम होता है अंदरूनी को चिल का एहसास है। वो कहता है wants to wrapped up warmly and is worse from any exposure or draft। ये समझ नहीं आई मुझे, क्योंकि मेरे तजुर्बे में तो बेलाडोना केस का ये बिहेवियर नहीं है, सिवाय इसके कि बुखार चढ़ने वाला हो
उस वक्त बेलाडोना हो या कोई और हो, अक्सर सर्दी महसूस करते हैं। तो हो सकता है उस ताल्लुक में हो, या एक और भी है इस बेलाडोना की बात कि मारूफ हिस्से की तरफ रश करता है खून और बाकी जिस्म को ठंडा छोड़ देता है। ये तो जरूर है इसमें, मसलन हाथ पांव ठंडे हो जाते हैं, और अगर सर की तरफ रश है तो सर बहुत गर्म होगा। तो मुमकिन है वो जो एहसास है बाज हिस्सों का गर्म होना और बाज का सरल, इसलिए वो रैपिंग करवाता हो, ये बैद नहीं है। मगर चूंकि मैंने देखा नहीं कभी बेलाडोना मरीज को रैप किए हुए, इसलिए कभी ख्याल ही नहीं आया। मैंने नोटिस लिया इस बात का कि मुतजाद चीजें हैं। लेकिन ये बात दुरुस्त है, मसलन जिगर में खासतौर पर अगर गर्म हो और ब्लड रश कर जाए अंतड़ियों में, तो उस वक्त इसका सारा जिस्म ठंडा होता है। इसका मतलब अंदरूनी दबाव जिस्म को ठंडा, सर पे अगर रश हो तो सर को छोड़कर बाकी धड़ ठंडा, खासतौर पर हाथ और पांव ठंडे हो जाते हैं। मगर जो आम रैपिंग वाला हिस्सा है वो तो आर्सेनिक में नुमाया है, सुरानियम में है नुमाया। सुरानियम का मरीज बर्दाश्त नहीं कर सकता इतना सा भी झोंका और ठंड का। तो बाज केसेस में हो सकता है बेलाडोना का मरीज इतना ठंड महसूस करे बाकी हिस्से में कि वो टेंट के पास कपड़े पहन के चला गया हो। एब्डोमेन में पेन हो या यूट्रस इन्फ्लेम्ड हो या कन्फाइनमेंट की वजह से जो होती हैं औरतों की तकलीफें, उन सब में वही फीचर्स हैं एग्रेवेशन के जो पहचानने की मदद देते हैं। गर्मी का एहसास जरूर होगा, इरिटेबिलिटी होगी, अंदर सेंसिटिविटी होगी और दर्द में थ्रॉबिंग पाई जाती है। जहां भी दर्द है वो हिस्सा धड़क रहा होता है, और उस हिस्से को छोड़कर बाकी खासतौर पर हाथ पांव के ठंडे होने का रुझान है। इस किस्म की तकलीफें जो हैं बहुत वैसे तो खतरनाक होती हैं देखने में भी और महसूस भी होती होंगी, मगर जाती भी बहुत जल्दी हैं। बेलाडोना की एक दो खुराकें इतनी जल्दी रिलीफ देती हैं कि आदमी हैरान रह जाता है। मरीज के अलावा डॉक्टर खुद हैरान रह जाता है। जब भी बेलाडोना को पहचान कर मैंने दवा दी है, बिला नागा जरूर फौरी असर होता है। इसलिए ये एक ऐसी चीज है जो होम्योपैथिक पर ईमान बढ़ाने में काफी मुफीद साबित हो सकती है। खासतौर पर 1000 ताकत में सोचें जरा, 1000 ताकत में तो दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट जो फिजिक्स या केमिस्ट्री से वाकिफ हो, एटम्स के तादाद के मुताबिक तस्वुर हो उसका, कुछ बावर ही नहीं कर सकता कि 1000 ताकत कोई पैगाम किसी किस्म के भी जिस्म को दे सकती है। ये पैगाम चूंकि रूह को है और रूह से इसका ताल्लुक है, इस सिलसिले में वो जो मैंने खुतबे में दिया था ना मजमून ईद पे, वो आइंदा आने वाला है। उससे मैं आपको बताऊंगा कि फलसफियों ने कहां धोखा खाया है कि वो जो जमाने का इनक़िता करते हैं तो फिर किस किस्म के खुदा का तस्वुर उनका बाकी रह जाता है। वो तफरीक में बताऊंगा। उसमें होम्योपैथिक भी मेरी मददगार बनी समझने में, क्योंकि पहले मुझे इतना पता चल चुका था कि जो पैगाम लेती है, जो ऑर्डर देती है, वो रूह है, जिस्म नहीं है। और ये मजमून उस ताल्लुक में फिर मेरे लिए ज्यादा आसान हो गया समझना। मगर ये अजीब बात है, 1000 पोटेंसी तो डेफिनेट उसी तरह काम करते हैं। 1 लाख का सोचें जरा, 1 लाख तो मेरा ख्याल 1000 कायनात और बन जाएं तो उतने एटम नहीं होंगे जितने 1 लाख पोटेंसी में वो डिल्यूशन हो चुकी होती है। हमेशा आपको हिसाब आता है 1 लिख कर अगर उसके साथ आप 2 लाख जीरो लिख दें, 2 लाख जीरो, तो क्या फिगर बनेगी? है? 1 लिखकर उसके दाईं तरफ 2 लाख जीरो लिख दें। इसमें कोई शुबा ही नहीं कि सारी कायनात में इतने एटम, शायद सब पार्टिकल्स भी ना हो इतने, जितना ये फिगर है।
उतना हिस्सा है ये उस दवा में, असल का उतना हिस्सा बाकी है। और सबसे ज्यादा डर ये दवाई देते हुए लगता है कि अगर ये कुछ मुशाबे और गलत हो, पूरी मुशाबे ना हो, तो बात सख्त नुकसान पहुंचा देती है। अच्छे कहते हैं 1 मिनट रह गए बाकी। तो ये जो चीजें हैं ये दिलचस्प चीजें हैं जो इंसान को एक ऐसी दुनिया में ले जाती हैं जो अब तक साइंटिफिक दुनिया से बाला और अलग दुनिया है एक, लेकिन शहादत कतई है, उसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। मैं आपको बताया था ना एड्स में इसका असर, आपने कांटेक्ट किया हमसे कि नहीं एड्स वालों से, हॉस्पिटल से? अगर सिलिशिया अब तक 8 या 10 केसेस हो चुके हैं, 8 तो लीकिंगन हैं, इनमें एक ने भी फेल नहीं किया इसने। इसलिए इतना तो हमें हौसला होना चाहिए कि वसी पैमाने पर तजुर्बे करें डॉक्टरों की मदद के साथ, उनकी शहादत के साथ, ताकि बने इंसान को फायदा पहुंचे कोई। तो मैंने डॉक्टर हमदुल्ला से भी कहना था, मुझे पता नहीं या कहा है कि नहीं, मगर आपको भी मैं कह रहा हूँ ऑफिशियली कांटेक्ट करना चाहिए एड्स के स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल से। उनसे कहो एक ऐसी दवा आप चेक करा लें, उसमें कोई जहर नहीं, कुछ भी नहीं, आपका कोई भी आला उसमें कुछ भी नहीं बताएगा। आप हमें वो मीठी गोलियां देने दें सिर्फ, और कंट्रोल ग्रुप हो एक दूसरा हो, और उसमें फिर आप देख लें, फर्क आपको नजर आ जाएगा। अगर तो फिर फायदा होगा, आपका क्या नुकसान है, ये बात करें। और फिर उनको सिलिशिया दें जाके, ठीक है? सिलिशिया सीएम एक खुराक बाकी फिर रिपीट करने के मुताबिक देखना पड़ेगा इलामतें कब। आमतौर पर 3 हफ्ते से लेकर 4 हफ्ते तक रिपीट की जा सकती है। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़। इसको ठीक करा रहे हैं।